بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے اوپر کامل یقین نہ رکھتا ہو۔ اللہ کی محبت کا جذبہ دنیا کے ہر انسان کے اندر فطرتاً موجود ہوتا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے افراد، اپنی فیملی کے افراد اور آپ خود اگر اچھے اخلاق اور اچھے کردار آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سب سے زیادہ ضروری بات جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ کامل یقین پیدا کر لیں۔ اور اللہ پہ کامل یقین کے لیے 3 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کو مدد کریں گے اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ پہلا پوائنٹ ہے، کوئی غیر مذہب، عیسائی، یہودی، نصرانی یا ہندو، کوئی جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو پہلا قدم اسلام کی طرف جو ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا کرنے سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے اس نے انکار کرنا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پہلے اللہ کی پہچان بھی ہو گئی نا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ کا ترجمہ آ گیا نا کہ سب سے پہلے جو بھی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یا جو لوگ اسلام میں آلریڈی داخل ہیں اور وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے انہیں اللہ کے اوپر یقین کرنا ہوگا کہ دنیا میں کوئی اور معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، اور عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرے پوائنٹ میں 4 نکات ہیں اور وہ سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے۔ سورۃ اخلاص میں 4 بڑے کلیئر پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہو اللہ ایک ہے، یہ صرف ترجمہ ہے سورۃ اخلاص کا، کہو اللہ ایک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس میں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی پہچان دیکھیں نا کروائی جا رہی ہے، اللہ خود اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ اب لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان 4 نقطوں کے ذریعے سے جو سورۃ اخلاص میں موجود ہیں، ترجمہ اگر آپ پڑھیں کہ واضح پیغام ہے کہ اللہ کی یہ 4 کوالٹیز کے ذریعے 4 پوائنٹس بتائے گئے ہیں جن میں ہمیں اللہ کی پہچان بڑے احسن طریقے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ دیکھیں کتنے خوبصورت آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان دیکھیں انسانوں کو کروا دی کہ ہر چیز میں اللہ کی صفات موجود ہیں۔ اللہ ہی ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ اتنے کلیئر طریقے کے ساتھ اللہ کی وہ پہچان کروا دی گئی۔ آپ کو اللہ کی مدد کیسے مل سکتی ہے؟ سوال بنتا ہے نا۔ آپ کو اللہ کی مدد اس وقت ملے گی جب آپ یہ تصور کریں گے، جب آپ یہ محسوس کریں گے اپنی روح کی آنکھوں کے ساتھ، اپنے روح کی کانوں کے ساتھ آپ یہ سنیں گے، اللہ کی باتوں کو سنیں گے، آپ اللہ کے ساتھ آپ باتیں کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ جو اس کائنات کی سب سے بڑی سپریم پاور ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ محسوس کریں، آپ کو ہر مشکل وقت میں اس کی مدد ملے گی۔ سورۃ فاتحہ اگر آپ غور فرمائیں نا، اس میں آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی اللہ عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ مدد مانگیں اللہ سے۔ اور دیکھیے رازق اور مشکل کشا اور حاجت روا، یہ تینوں عظیم صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ وہ رازق صرف آپ کا انسانوں کا ہی نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی سپیشیس اس یونیورس میں موجود ہیں، وہ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں اس یونیورس کے اوپر، تو ان سب کا پالنے والا، ان سب کا پروردگار اللہ ہے۔ یہ پہچان ہے نا، جیسے جیسے ہمیں اس کی پہچان ہوتی جائے گی، ہمیں اس کا پتہ چلتا جائے گا کہ اس کی وسعت کتنی ہے، اس کی کشادگی کتنی ہے، پھر ہمارا مانگنا، ہمارا دامن بھی اتنا ہی وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ آپ جن بھی مسائل کا شکار ہیں، اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں تو پورے دھڑلے کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے نا، تو خوب جی بھر کر کھل کے مانگیں اللہ تعالیٰ سے آپ، اور وہ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں وہ سکھایا ہے اللہ نے کہ آپ اس طرح سے مانگو کہ اللہ ہم تجھ سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ حوالے سے ایک اور اہم ترین نقطہ ہے، وہ ذرا سنیے۔ تیسرے کلمے کے آخر میں جو آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 حصے ہیں۔ لا حول، اس میں انسان التجا کرتا ہے کہ اللہ ہم تو اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کر سکتے، اپنی کمزوریوں کا حول ہم نہیں توڑ سکتے، ولا قوت، اور نہ ہی ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں،
الا باللہ، مگر سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا ہم نہ تو اپنی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں نہ ہی قوت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ بندے کو اللہ کے اوپر جب یقین ہو جاتا ہے پورا، اور پھر اس طرح کے کلمات جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی بھی مشکل میں جب آپ کو مدد طلب کرنی ہے اللہ کی، جب آپ کو اللہ سے مدد چاہیے، تو پھر آپ یہ والے کلمات جب ادا کرتے ہیں تو، اور پہلے آپ کو میں بتا چکا کہ آپ جب محسوس بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، جو یونیورس کی سب سے بڑی طاقت ہے، تو وہ پھر اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنے بندے کی مدد کرنی ہے، وہ پھر آپ کی پوری پوری ہیلپ کرتا ہے۔ مالک یوم الدین سورۃ فاتحہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ مالک ہے، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ بھئی قیامت دور نہیں ہے۔ ایک تو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اور میں اس طرح سے ہیں کہ میرے بعد قیامت آنی ہے۔ اور جب کوئی انسان مر جاتا ہے، آپ کے آباء و اجداد میں جو کوئی اس دنیا سے چلا گیا، اس کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو گئی نا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس اسی طرح چلتے رہنا سلسلہ۔ اس شخص کی جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کی قیامت آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو گئی، اور قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے ساتھ تعلق، انڈرسٹینڈنگ گڈ ریلیشن شپ آپ کی جب ہوگی، تو یہ تعلق اللہ کے ساتھ، یہ تعلق آپ کی مدد کا باعث بنے گا۔ ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کے پاس جو کچھ بھی ہے، ہماری اپنی آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ، انگلیاں، جسم، معدہ، دل، سانسیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہمارے گھر، ہمارے پلاٹ، زمینیں، جائیداد، مکان، کاروبار، اولادیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بطور امانت، بطور آزمائش ہمیں دیا ہے، یہ امانت ہے۔ ایون کہ جو ہمارے ملکوں کا جو اقتدار ہے، اقتدار بھی اللہ کی امانت ہے۔ ہر چیز امانت ہے۔ کوئی عہدہ اگر کسی کو ملا ہے تو وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو اس امانت کو آپ نے، جیسے کسی کی چیز ہے تو کسی کی طریقے کے مطابق آپ نے اس کو یوز کرنا ہے۔ تو اس طریقہ کیا ہے وہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے، جو کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ میری امانتیں ہیں، تو ان کو آپ نے استعمال کیسے کیسے کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم لوگ استعمال کریں گے، تو اس میں ہمارے لیے یقیناً نفع ہی نفع ہوں گے۔ الحی القیوم میں بتایا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو سما رکھا ہے، کوئی چیز اس کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور کوئی اس کی چیزوں میں سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اتنا عظیم اللہ ہے ہمارا۔ زمین پہ رینگنے والی وہ چیونٹی اور اس سے بھی چھوٹے وائرس تک، ہر چیز کو، اور ہاتھی تک، اور پھر سورج، چاند، شمس و قمر، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اور ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ چلانے والا جو ہستی ہے، وہ بس اللہ ہے۔ اس اللہ کے ساتھ ہماری گڈ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، تاکہ وہ دنیا میں بھی ہمارے معاملات میں ہماری مدد کرے، اور اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں بھی وہ ہمارا خوب مددگار ہو۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کے اپنے اللہ کی پہچان کریں گے، اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اللہ کی پہچان کروائیں گے، تاکہ سب اللہ کی پہچان ہو جانے کے بعد ہم لوگ اللہ کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رجوع کر سکیں اور اس سے نفع لے سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔